اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں، اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ، بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا. جنگ کا زمانہ تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی طرح خلفائے راشدین کا قول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہیں. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی ہے. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے اس میں میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئی. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھیلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟
لوگوں کی پٹیشنز جاتی انصاف کے لیے، وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں، انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور جب پٹیشن آتی ہے، ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں 6 ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں، اسپیکر رولنگ دیتا ہے. سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ 6 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ. اب آپ آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف. وہاں پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا، حالانکہ وہ بھی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اس کو کھڑا کیا. قاسم سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ میں، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے؟ کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہوئے اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو تھے، قاسم سوری صاحب بھی انوالو تھے. کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا لہذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان پی ایم ایل کیو کے ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دے اور پی ٹی آئی کے پلس کر دے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں، چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے، اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات اب کوسچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے، آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر